وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه إلى آخر آية. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لكل أمة أمينا وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم دوستوں اور ساتھیوں، وہ متبرک ہستیاں، وہ مقدس ہستیاں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا، آپ کی مدد کی، آپ کے مشن پر اپنے آپ کو نچھاور کر دیا، ان کو صحابہ کہتے ہیں. تمام صحابہ ہمارا عقیدہ ہے برگزیدہ ہیں، عادل ہیں، گناہوں سے پاک ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، ہدایت کے چراغ ہیں، ہر ایک اقتداء کے لائق اور عند اللہ مقبول و مغفور ہیں. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى أُولَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ جیسے خطابات سے رب کائنات نے انہیں نوازا ہے. ان روشن ستاروں میں سے 10 ایسے صحابہ ہیں جن کا مرتبہ اور فضیلت سب سے زیادہ ہے. ان کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے، یعنی 10 خوشخبری پانے والے جن کو زندگی میں ہی جنت کی خوشخبری سنا دی گئی تھی اللہ کے جانب سے. ان میں سے ایک بڑا نام حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. یہ اولین اسلام لانے والوں میں سے ہیں. آپ کو صداقت و امانت اور دیانت کی وجہ سے دربار نبوت صلی اللہ علیہ وسلم سے امین الامت کا لقب ملا تھا. آپ کا نام عامر، کنیت ابو عبیدہ، اور آپ کا لقب امین الامت تھا. آپ کے والد کا نام عبداللہ تھا، لیکن دادی کی طرف منسوب ہوتے ہوئے آپ کا نام ابن الجراح کے نام سے مشہور ہوا. آپ کا سلسلہ نسب 5ویں پشت میں فہر بن مالک پر حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملتا ہے. آپ کا حلیہ، آپ کا قد لمبا تھا، نحیف و لاغر تھے، چہرے پر گوشت کم تھا اور سامنے کے 2 دانت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں قربان ہو گئے تھے. داڑھی نحیف تھی، بعض روایات داڑھی خفیف تھی، بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ خضاب کا بھی استعمال کرتے تھے. آپ بے حد ذہین، سلیم الطبع، متقی، نہایت متقی اور بہادر قسم کے انسان تھے. بظاہر دبلے لیکن ایمان کامل کی وجہ سے چہرہ پرنور تھا اور آہنی عزم کے مالک تھے. آپ نے اپنے زمانے کی سب سے بڑی عالمی طاقت، سپر پاور کہے جانے والا ملک اس وقت کا ملک روم، اس سے ٹکر لیا اور ایشیائی ممالک میں جو ملک روم کا قبضہ تھا اس ملک روم کو پیچھے ڈھکیلا. اسلام لانے کا واقعہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تبلیغ و دعوت پر حلقہ بغوش اسلام ہوئے ہیں. آپ ابتدائی دور میں اسلام قبول کرنے والے مسلمانوں میں اولین مسلمانوں میں سے ہیں. روایت میں آتا ہے کہ 9واں نمبر تھا آپ کا اسلام قبول کرنے والوں میں سے. اسلام قبول کرنے کے بعد قریش مکہ کے ظلم و ستم سے 2 مرتبہ ہجرت کر کے آپ حبشہ تشریف لے گئے.
پھر آخر کار تمام مسلمانوں کے ساتھ ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کا بھائی چارہ یعنی مواخات کروا دیا تھا۔ آپ تمام غزوات میں شریک رہے۔ عہد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی بے شمار خدمات ہیں۔ مسلمانوں کی ہجرت کے بعد جب مدینے کی اسلامی ریاست قائم ہوئی اور اس وقت رجال کار کی ضرورت تھی تو حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان اکابرین میں سے تھے جن کو ہر نوعیت کی خدمت سونپی جا سکتی تھی، ہر فن مولا تھے۔ آپ تمام غزوات میں شریک رہے اور عشق رسول، اطاعت الہی کا حق آپ نے ادا کر دیا۔ آپ اس واقعے سے اندازہ لگا سکتے ہیں، آپ کا غزوہ بدر والا واقعہ دل دہلا دینے والا ہے۔ غزوہ بدر میں جب گھمسان کی لڑائی شروع ہوتی ہے تو حضرت ابو عبیدہ جوش ایمان میں ڈوبے ہوئے بے خوف و خطر دشمنوں کے صفوں کو چیرتے ہوئے آگے بڑھتے جا رہے تھے۔ جب بھی وہ سامنے آتے، حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے آتے، دشمنوں میں بھگدڑ مچ جاتی تھی، ہٹو بچوں کی آوازیں آتی تھی۔ کسی کے پاس دشمنوں میں سے کسی کے پاس آپ کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں تھی، لیکن صرف ایک آدمی ایسا تھا جو آپ کے سامنے آ کر اکڑ کر کھڑا ہو جاتا تھا۔ لیکن جب بھی وہ سامنے آتا، اس شخص کے سامنے آتے ہی حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے ہٹ جاتے تھے اور اپنا راستہ موڑ لیتے تھے۔ کئی بار ایسا ہوا وہ مقابلے کے لیے سامنے آتا ہے اور آپ اس سے گریز کرتے ہیں۔ بالآخر اس شخص نے جب آپ کے لیے تمام راستے بند کر دیے، حتیٰ کہ وہ آپ کے اور دشمنان اسلام کے مابین حائل ہو گیا، اور حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یقین ہو گیا کہ اب کوئی چارہ کار باقی نہیں ہے، تو آپ نے اپنے تلوار سے اس کے سر پر ایسا وار کیا، اس کے کھوپڑی کے 2 ٹکڑے ہو گئے اور وہ ڈھیر ہو کر آپ کے قدموں میں گر گیا۔ کیا آپ کو اندازہ ہے وہ شخص، یہ قتل ہونے والا شخص کون ہو سکتا ہے؟ آپ حیران ہو جائیں گے، یہ کوئی اور نہیں حضرت ابو عبیدہ کے والد عبداللہ بن جراح تھے۔ عبداللہ بن جراح تھے جو دشمنوں کی طرف سے لڑتے ہوئے آئے تھے۔ بار بار وہ گریز کرتے، پھر بھی درمیان میں آ جاتے۔ ایک دم انہوں نے فیصلہ کر لیا اور تمام نسبتوں پر اللہ کی نسبت کو بھاری قرار دیا۔ دراصل حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے باپ کو قتل نہیں کیا تھا، بلکہ اپنے باپ کی شکل میں میدان بدر میں کفر و شرک کو نیست و نابود کر دیا۔ آپ کا یہ اقدام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اتنا پسند آیا کہ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کی آیتیں نازل ہو گئی۔ لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الاخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم۔ دین کی نسبت سے آپ کے صحابہ میں ایسے لوگ موجود ہیں اللہ کے رشتے پر کسی رشتے کو بھاری نہیں سمجھتے ہیں، اگرچہ کہ ان کے والد ہوں، ان کی اولاد ہوں، ان کے گھر بار والے ہوں، چاہے جو بھی ہوں، اللہ تبارک و تعالی نے آیت نازل فرما دی۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ کوئی انوکھا واقعہ نہیں تھا۔ وہ اپنے قوت ایمانی، جذبہ دینی اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں امانت و دیانت کے اس اعلیٰ مقام پر فائز تھے جس کے لیے اللہ کے دربار میں بڑی بڑی ہستیاں دعائیں کرتی تھی۔ ایک مرتبہ عیسائیوں کا ایک وفد آیا، عرض کیا یا رسول اللہ، اے اپنے ساتھیوں میں سے ایک ایسے ساتھی کو ہمارے پاس بھیجیے جو ہمارے باہمی مالی اختلافی مسائل کو حل کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شام کو آنا، لَأَبْعَثَنَّ إِلَيْكُمْ رَجُولًا أَمِينًا حَقَّ أَمِينٍ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا شخص تمہارے ساتھ روانہ کروں گا جو طاقتور بھی ہو اور دیانتدار بھی ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اس روز میں جلدی جلدی ظہر کی نماز کے لیے مسجد نبوی تشریف لے گیا، شاید کہ میرا انتخاب ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز سے فارغ ہو کر بڑے غور سے دائیں بائیں دیکھتے رہے۔ اس دوران میں نے اپنا سر اٹھایا تاکہ آپ کی نظر کرم مجھ پر پڑ جائے۔ آپ مسلسل
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل نمازیوں کو دیکھتے رہے یہاں تک کہ آپ کی نگاہ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پڑی۔ انہیں اشارے سے اپنے پاس بلایا اور فرمایا کہ عیسائیوں کے وفد سے فرمایا کہ یہ شخص تمہارے باہمی اختلافی مسائل کو دور کرے گا، اسے لے جائیں۔ اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ حضرت ابو عبیدہ ہم سے بازی لے گئے۔ بہت بڑا واقعہ آپ نے سنا ہوگا مچھلی کا، دیو ہیکل مچھلی جو صحابہ کو ملی تھی، حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کرامات میں سے ہے کہ ان کی امارت میں 300 آدمیوں کا لشکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا۔ یہ لشکر چل رہا تھا، کھانے پینے کے تمام اسباب ختم ہو گئے، کھجور تھے، روز ایک ایک کھجور تقسیم کر دیا جاتا، ایک دن میں صحابہ ایک ایک صحابی کے لیے ایک ایک کھجور تھا، اس کو چوس کر زندگی گزارتے تھے۔ جب وہ کھجوروں کا تھیلا بھی ختم ہو گیا، یہ لشکر اور یہ جانثار صحابہ درختوں کے پتے اور درختوں کے چھال کھا کر زندگی گزارنے لگے۔ یہ قافلہ جب سمندر کے پاس گیا تو ایک ٹیلے نما کوئی چیز معلوم ہوئی، بڑا پہاڑ، چھوٹا پہاڑ جسے کہا جاتا ہے، ٹیلے نما کوئی چیز دکھی۔ جا کر دیکھا تو ایک بہت بڑی مچھلی پڑی ہوئی تھی۔ اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مجاہدین کی مدد کے لیے یہ مچھلی کو بھیجا تھا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم 300 آدمی تھے، 1 مہینے تک اس کا گوشت کھاتے رہے، یہاں تک کہ ہم موٹے ہو گئے۔ اس کا گوشت کھاتے کھاتے ہم موٹے ہو گئے، اور اس دیو ہیکل مچھلی کی آنکھ کے حلقے میں بڑے بڑے مٹکے ڈالے جاتے اس زمانے کے، اور اس سے چربی نکالی جاتی تھی، اور بیل کے جیسے بڑے بڑے گوشت کے ٹکڑے کاٹ کر لائے جاتے تھے، اور آنکھ سے چربی نکالنے کے لیے فرماتے ہیں کہ 13 آدمی مقرر کیے گئے تھے، مسلسل اس کی آنکھ سے چربی نکالا کرتے تھے۔ اور 1 مہینے کے بعد جب اس مچھلی کے کانٹے کو لے کر کھڑا کیا گیا، اس کے نیچے سے لشکر کے سب سے لمبے اونٹ کو لے جایا گیا۔ اونٹ پر کجاوا ہے، کجاوے پر آدمی ہے، تو بھی اس کے کانٹے کو چھوتا نہیں تھا، اتنی بڑی مچھلی تھی۔ جب اس واقعے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ روزی ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے غیبی خزانے سے اس لشکر کو عطا فرمائی۔ بہت بڑے آدمی تھے، بہت بڑے صحابی تھے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اندازہ ہم اس سے لگا سکتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد خلافت کا مسئلہ چھڑا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ کو پکڑ کر کھینچا اور فرمایا کہ میں آپ سے بیعت ہو جاؤں گا، آپ امت کو بیعت فرما لیجیے خلافت پر۔ تو حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں اس آدمی سے آگے کیسے بڑھ سکتا ہوں جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے لیے ہمارا امام بنایا تھا، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک صحابہ کی امامت کی ہے، یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ عہد صدیقی میں اجنادین کا معرکہ مشہور ہے۔ عہد صدیقی میں حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حمص کی فتح پر مامور کیا گیا تھا، تو آپ کئی گنا زیادہ فوج کا مقابلہ کرتے ہوئے بصرہ کو آپ نے فتح کر لیا۔ بصرہ کو فتح کرنے کے بعد اس کے بعد کے ممالک، پھر یہاں تک کہ جابیہ تک آپ پہنچ گئے، اور اسلامی لشکر نے آپ کی قیادت میں اجنادین کا معرکہ جیت لیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے خلافت میں حضرت خالد بن ولید کی قیادت میں اسلامی لشکر ہر طرف فتح و کامیابی و کامرانی حاصل کر رہا تھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امارت میں جہاں بھی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے لشکر کو لے کر، وہاں پر فتح ہو جاتی تھی، یقینی تھی۔ لوگوں کا ذہن اس طرح بن رہا تھا کہ حضرت خالد کی وجہ سے فتح ہوتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معزول کر دیا، امامت سے اتار دیا، تاکہ لوگوں کے ذہن میں اللہ کی بڑائی آئے، بندے کی بڑائی نہ آئے۔
اللہ سے ہونے کا یقین آئے، بندے سے ہونے کا یقین نہ آئے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت خالد کی جگہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو امیر لشکر مقرر فرما دیا اور ان کے ماتحت حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کر دیا۔ اب قیادت کی اتنی بڑی تبدیلی تھی، اتنے بڑے امیر کو تبدیل کر دیا گیا تھا، تو قیادت کی ان تبدیلیوں سے جہاد کے مقاصد کے حصول اور مہمات کی ترتیب اور فتح و نصرت میں کوئی کمی نہیں آئی، کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ اس کا بہت بڑا سبب حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا منجھا ہوا دماغ تھا، اور آپ کا انداز قیادت تھا، اور آپ کا تعلق مع اللہ تھا۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ یرموک کے فاتح ہیں۔ مفتی عبدالعلیم صاحب سے آپ نے پرسوں تفسیر میں سنا جنگ یرموک، تو جنگ یرموک کے فاتح ہیں جس نے ہرقل شاہ روم کو شام چھوڑنے پر مجبور کیا۔ بیت المقدس کے فاتح ہیں جو دنیا کا سب سے بڑا روحانی مرکز ہے، دنیا کا بڑا عظیم روحانی مرکز ہے۔ فتح شام کے بعد آپ ہی ملک شام کے گورنر بنائے گئے۔ آپ جرنیل بھی تھے، اچھے منتظم بھی تھے، اور اسلام کے بہت بڑے مبلغ بھی تھے۔ آپ کی زندگی زاہدانہ زندگی تھی، بے مثال سادگی آپ کی طبیعت میں پائی جاتی تھی۔ فاتح شام اور فاتح بیت المقدس اور اسلام کے اس عظیم سپہ سالار کی شان فخر کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ملک شام آئے بیت المقدس کے پاس، تو انہوں نے جانچنے کے لیے کہا کہ میں امیر لشکر کے گھر جا کر کھانا کھاؤں گا۔ اچانک ان کے پاس حاضری ہوئی، دسترخوان پر بٹھایا گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ روٹی کی چند ٹکڑیاں ہیں، چند ٹکڑے روٹیوں کے ہیں، اس کو پانی میں بھگا کر رکھا گیا ہے، اسی کو ابال کر حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ اتنے بڑے فاتح بیت المقدس کے، ملک شام کے گورنر، یہ ان کی روز کی روزی ہوتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ دیکھ کر کہا کہ ملک شام آ کر سب ہی بدل گئے، لیکن ابو عبیدہ تم ایک تم ہو جن کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے۔ پھر فرمایا الحمدللہ مسلمانوں میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جن کی نظر میں سیم و زر کی کچھ حقیقت نہیں۔ آپ کی وفات کا واقعہ سن 18 ہجری میں مسلمانوں کے لشکر میں طاعون کی وبا پھوٹی، جسے طاعون امواس کہا جاتا ہے۔ اس موذی وبا نے مسلمانوں کی بہت سے لوگوں کی جان لی۔ سپہ سالار اسی موذی مرض سے، متعدی مرض سے سپہ سالار اعظم حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی حصہ لیا، اور ان کی زندگی بھی اسی وفات سے ختم ہو گئی، اسی مرض سے وفات پا گئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین نے بہت کوشش کی ان کو بلانے کی کہ آپ مدینے آ جائیں، بہانے کر کے بلایا گیا، لیکن جہاد سے دلچسپی، وابستگی اور اللہ کے راستے سے محبت، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ نے خطوں میں جواب بھیجا کہ میں مسلمانوں کی فوج میں ہوں، اور میرا دل نہیں چاہتا کہ اللہ کے لشکر سے میں الگ ہو جاؤں۔ اللہ نے اولئک حزب اللہ کہا ہے، میں ان میں سے بننا چاہتا ہوں۔ اسی طرح 58 برس کی عمر میں حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے سپہ سالار اعظم، ان کی وفات ہو گئی، اور اپنے مالک حقیقی سے جا ملے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان صحابہ کی زندگیوں کو نمونہ بنا کر ہمیں زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا